مسیح کے نہایت قدوس اور جلالی نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ آج ہم بات کریں گے ابراہیم کی پیدائش کی اور ابراہیم کس طرح بت پرستی کے خلاف کام کیا اور خدا کیوں ابراہیم کو آسمان کے تاروں کی مانند اور ریت کے ذروں کی مانند برکت دیتا ہے۔ تو آئیے کتاب خداوندی میں سے پیدائش اس کا 11 باب اور اس کی 31 آیت کریمہ میں کچھ یوں ہے: اور تارا نے اپنے بیٹے ابراہیم کو اور اپنے پوتے لوط کو جو ہارن کا بیٹا تھا اور اپنی بہو ساری کو جو اس کے بیٹے ابراہیم کی بیوی تھی ساتھ لیا، اور وہ سب کسدیوں کے اور سے روانہ ہوئے کہ کنعان کے ملک میں جائیں۔ کتاب خداوندی کا پڑھا، سنا اور سمجھا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ ناہور کا بیٹا تارا نمرود بادشاہ کا سردار تھا، اور اس کی بیوی امیتھیا جو کارنیبو کی بیٹی تھی، اس سے ایک بیٹا پیدا ہوا۔ انہوں نے اس کا نام ابراہیم رکھا، جس کا مطلب ہے عظیم باپ، اور یہی ابراہیم جس کا مطلب ابراہیم ہے عظیم قوموں کا باپ ہے۔ اور اس وقت تارا کی عمر 70 سال تھی، اور جس رات ابراہیم نے پیدا ہونا تھا اس رات تارا نے اپنے سارے دوستوں اور نمرود بادشاہ کے عقل مند آدمیوں اور جادوگروں کی دعوت کی، اور انہوں نے رات رنگ رلیوں اور مینوشی میں گزاری۔ اور صبح جب جا رہے تھے مہمان، تو انہوں نے اور عقل مند آدمیوں نے ایک بہت بڑا چمکدار ستارہ مشرق کی طرف دیکھا، اور اس ستارے نے آسمان کے چاروں کونوں کو نگل لیا، اور اس ستارے نے آسمان کے چاروں کونوں کے ستاروں کو نگل لیا۔ اور اس واقعہ کو جا کر عقل مند آدمیوں نے نمرود کو بتایا، اور نمرود نے اس کی تحقیق شروع کر دی، اور عقل مند آدمیوں نے کہا کہ یہ ستارہ اس لڑکے کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اور انہوں نے کہا اس لڑکے کو شیرخواری میں ہی قتل کر دے، اور جو اس کی قیمت ہے اس کے باپ کو ادا کر دے۔ اور جب تارا کو بلایا گیا کہ اپنا بیٹا پیش کر دے، تو تارا نے بادشاہ کو کہا کہ کل رات ایک شخص میرے پاس آیا، اور اس نے جو قیمتی گھوڑا تو نے مجھے تحفے میں دیا تھا اس نے سونے اور چاندی اور بھوسے اور خوراک کے بدلے لینا چاہا، اور مجھے یہ اچھا نہیں لگا کہ بادشاہ کا یہ تحفہ سونے اور چاندی کے بدلے دے دوں۔ نمرود کو یہ سارا واقعہ بتایا، اور انہوں نے کہا کہ اس بچے کو شیرخواری میں ہی قتل کر دے اور اس کی قیمت اس کے باپ کو ادا کر دے۔ اور تارا نے کہا بادشاہ سلامت، کل رات جو قیمتی گھوڑا تو نے مجھے تحفے میں دیا، ایک شخص مجھ سے مانگنے کو آیا، اور اس نے کہا سونا اور چاندی لے لو اور گھوڑے کے لیے خوراک اور بھوسے لے لو، لیکن مجھے یہ گھوڑا دے دو۔ لیکن میں نے یہ نہیں اچھا جانا کہ بادشاہ کا تحفہ سونے اور چاندی کے بدلے لے لوں۔ بادشاہ کے تاثرات بدلنے لگے، اور اس نے کہا کس کی اتنی ہمت کہ وہ میرے تحفے کو سونے اور چاندی سے لینے چاہیے۔ اور اسی طرح تارا نے کہا اے بادشاہ، ایک گھوڑے کے لیے یہ تیرے تاثرات ہے، اور میں اپنے بیٹے کے لیے سونا اور چاندی کس طرح لے سکتا ہوں؟ اور اسی طرح نمرود کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے، اور تارا جلدی سے بولا ہے بادشاہ سلامت، میرا بیٹا میری ساری ملکیت تیری ہے، لیکن بغیر سونے اور چاندی کے ہی، اس لیے اگر تو اسے لینا چاہتا ہے تو مجھے 3 دن دے تاکہ میں اس کی ماں سے اس کی اصلاح کروں۔ اور جب 3 دن گزر گئے تو تارا نے اپنے بیٹے کو لے لیا اور چھپا لیا، اور اس کے ساتھ ہی غلاموں کے بیٹے کو دے کر نمرود کے پاس دے دیا، اور نمرود نے اپنے ہاتھوں سے اس لڑکے کو شیرخواری میں قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد وہ اسے بھول گیا۔ اور ساتھ ہی تارا نے ابراہیم کو یعنی ابراہیم کو لے کر غار میں چھپا دیا، اور ساتھ ہی اس کی ماں کو اور دائی کو۔ وہ تقریباً 10 سال تک ابراہیم اس غار میں رہا، اور جب 10 سال کے بعد نمرود بھول گیا تو اس بچے کو لے کر نوح کے بیٹے سام کے پاس اور ان کے بچوں کے پاس ابراہیم کو بھیج دیا، تاکہ خداوند کی باتوں کو سیکھے اور اس کی راہوں پر چل سکے۔ اور پھر ایسا ہوا کہ ابراہیم خداوند کی راہوں پر چلنے لگا، اور وہ خدا سے محبت کرنے لگا، اور اس نے دیکھا کہ لوگ لکڑی کے اور پتھر کے دیوتاؤں کی پرستش کرتے ہیں، جو بالکل ہی نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ چھو سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے اس نے کیا کیا کہ اس نے کہا کہ یہ ہمارا خدا نہیں ہے۔ پھر اس نے سورج کی پرستش شروع کی، اور دیکھا کہ رات ہو گئی ہے، اب وہ خدا کہاں گیا ہے۔ پھر اس نے دیکھا یہ بھی خدا نہیں ہے۔ پھر اس نے چاند کی پرستش شروع کر دی، اور دیکھا کہ صبح ہو گئی ہے اور چاند غائب ہو گیا ہے، اور اس نے کہا یہ بھی میرا خدا نہیں ہے۔ پھر ابراہیم خداوند کی راہوں پر چلنے لگا، اور اس نے دیکھا کہ وہ خدا عظیم و مہیب جو پوری قدرت رکھتا ہے، جس نے آسمان اور زمین
یہ ہوائیں، یہ صبح، یہ رات بنائی ہے، وہی تخلیقار ہے جو تمام اجرام فلک کا بھی خدا ہے، وہ ہمارا خدا ہے۔ اور اسی طرح تارا بت تراش تھا، اس نے اپنے گھر میں بہت سے بت بنا کر رکھے ہوئے تھے، تو ابراہیم نے سارے بت توڑ دیے ایک لوہے کے ہتھیار سے، اور ایک بت کو چھوڑ دیا، اور اس بت پر اس نے وہ ہتھیار اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ اور جب تارا کو اس بات کا پتہ چلا تو تارا نے کہا ابراہیم یہ تو نے کیا کیا ہے؟ تو اس نے کہا ہے میرے باپ اس بڑے بت نے کیا ہے جو آپ کا خدا ہے۔ اس نے کہا یہ کس طرح ہو سکتا ہے، نہ تو یہ چل سکتا ہے نہ یہ حرکت کر سکتا ہے۔ اس نے کہا پھر آپ کا خدا کیسا خدا ہے جو نہ تو حرکت کر سکتا ہے، نہ چھو سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، تو ہم اس کی کیوں پرستش کریں، کیوں عبادت کریں؟ پھر اس نے کہا ہے میرے باپ ایک ہی خدا ہے جو تمام قادر مطلق خدا ہے، جو خالق ہے، جو تمام۔ اسی طرح ابراہیم کا خدا قادر مطلق خدا ہے جو پوری قدرت رکھتا ہے، اور ہمارا خدا ایسا خدا نہیں جس کا ہاتھ ہو اور وہ چھو نہ سکے اور کان ہو وہ سن نہ سکے، بلکہ وہ سننے اور چھونے کی قدرت رکھنے والا خدا ہے۔ اور خدا ابراہیم کو کہتا ہے کہ تو میرے حضور میں چل اور کامل ہو، کیونکہ میں تیرا خدا بہت بڑا خدا ہوں اور تیرا بہت بڑا حصہ ہوں۔ اور خدا اس سے آسمان کے تاروں کی مانند اور ریت کے ذروں کی مانند برکت دیتا ہے۔ اس لیے کتاب خداوندی میں کچھ یوں ہے، سو تو اپنی خوبی احتیاط رکھنا، کیونکہ تم نے اس دن جب خداوند نے آگ میں سے ہو کر حورم میں تم سے کلام کیا کسی طرح کی کوئی صورت نہیں دیکھی، تا نہ ہو کہ تم بگڑ کر کسی شکل یا صورت کی کھودی ہوئی مورت اپنے لیے بنا لو جس کی تشبیہ کسی مرد یا عورت یا زمین کے کسی حیوان یا ہوا میں اڑنے والے پرندے یا زمین کے رینگنے والے جاندار یا مچھلی سے جو زمین کے نیچے پانی میں رہتی ہے ملتی ہو، یا جب تو آسمان کی طرف نظر کرے تو اجرام فلک یعنی سورج اور چاند اور تاروں کو دیکھے تو گمراہ ہو کر انہی کو سجدہ اور انہی کی عبادت کرنے لگے جن کو خداوند تیرے خدا نے روئی زمین کی سب قوموں کے لیے رکھا ہے۔ لیکن تم خداوند اپنے خدا کو بھول نہ جانا، کیونکہ اس نے تم سے عہد باندھا ہے، اپنے لیے کسی چیز کی تشبیہ کی کھودی ہوئی مورت نہ بنانا جس سے خداوند تیرے خدا نے تجھے منع کیا ہے، کیونکہ خداوند تیرا خدا بھسم کرنے والی آگ ہے، وہ خداوند غیور خدا ہے۔